السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں پہلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں۔ یہ 2 نکات ہیں آیت نمبر 124 میں سے، کو دیکھیے گا۔ آیت نمبر 124 میں ایک ہر آزمائش پر پورے اترے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں، کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پورے اس نے ساری پوری ہوتے۔ اچھا، اس کو اللہ کے میں نے آزمایا تو اللہ کی آزمائش کیا آزمائش ہوگی؟ کیا آزمائش ہوگی اللہ کی؟ تو اس لیے اور کتنی آزمائشیں ہیں، جتنی میں آزمایا پورے اترے۔ تو پھر تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بناؤں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ تو یہ آ رہی ہے اس میں سے، یہ 2 نکات ہیں اس میں۔ تو اللہ نے آزمائشوں میں پورا ہونے کے بعد یہ کہا کہ میں تمہیں جو آئندہ لوگ آئیں گے اس کے سب کا پیشوا بناؤں گا۔ تھوڑا سا حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عراق میں مبعوث فرمایا۔ ان کے والد کا نام حاضر تھا، وہ خود بت پرست تھا اور بلکہ بت گر تھا، بت بناتا بھی تھا۔ جب بناتا تھا اور پھر اس کا پیشوا بھی تھا، پوجا بھی کراتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ جب کوئی گاہک ملے تو بیچ بھی دیتا تھا، تو بت فروش بھی تھا۔ اب بتوں کا مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے، جو بت فروش ہوتے ہیں چونکہ ان کے بت بکتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ بڑی کرنی والے، یہ بڑا کچھ کرتے ہیں۔ یہ بازاروں پہ جو گلے پڑے ہوتے ہیں نا، اسی کی وجہ سے وہ کرنیاں ترنیاں ہوتی ہیں، ساری کرامتیں ان گلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ گلے ختم ہو جائے ساری کرامتیں ختم ہو جائے۔ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جناب کچھ مال آ رہا ہے۔ تو باپ چونکہ بت فروش تھا، پہلے بت بناتا تھا، بت گر تھا، پھر بت فروش تھا، تو اس لیے وہ ساری چیزیں وہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم ان سے مزید بات کریں گے۔ تو یہ ان کو اللہ نے عراق میں مبعوث کیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مصر میں اور پھر شام اور فلسطین اور سے عرب کے ریگستانوں تک انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور اس مشن کے شاپ میں انہوں نے اپنے مختلف اقدام کیے۔ شرق اردن میں اپنے نتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، اور شام اور فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، اور اردن عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبعوث کیا اور مکہ میں اللہ کا گھر بنایا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 بڑی شاہیں نکلی ہیں، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جو عرب میں رہی، اور قریش کے بعد دوسرے قبائل کا تعلق اسی شام سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شام میں پیدا ہوئے۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد میں تھے، جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبد الرحمن، اللہ کا بندہ۔ اسی نسل میں سارے انبیاء پھر بعد میں پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں، جس سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ شام میں یہودیت بھی پیدا ہوئی، عیسائیت بھی پیدا ہوئی، اور پھر جتنے نبی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ سارے بنی اسرائیل بھی آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت پر بلانا، اللہ کی ہدایت کی طرف کے مطابق انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی نظام زندگی درست کرنا تھا۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے آزمائشوں کی۔ حضرت ابراہیم کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں ملی تھی، بلکہ آپ کے سند شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ تو یہ اب انسان جن چیزوں میں محبت کرتا ہے، کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور اس کے خاطر مسائل نہ جھیلے ہو۔ ہم 2-3 کی بات کرتے ہیں۔ پہلے تو بت گھر کے گھر میں پیدا ہوئے، جس کا خیال تھا کہ بیٹا ان کا دستور بت بنے گا، لیکن الٹا جب آپ نے ان کو یہ سمجھانا شروع کیا یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو باپ اس سے مایوس ہو گیا اور گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صحبتیں قبول کی، بلکہ الٹا اس نے کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں۔ سورہ مریم کی آیت 46 سے 44 نمبر دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ان بتوں سے جو میرے الہ ہیں ان سے کی طرف توجہ نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے ان سے، تو اگر تو باز لایا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ تو نے کہا لارجمن نہ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ پھر ابراہیم نے جب ان ساری قوم کو سمجھایا تو پھر قوم نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ان کے بت توڑ دیے۔ اور توڑنے کے بعد جب قوم کا کوئی بات نہیں چلا اور سمجھ نہیں بات کی، تو انہوں نے کہا اس کو جلا دو۔ یہ سورہ انبیاء 21 نمبر سورت، اس کی آیت 68 دیکھیے گا، 69، کہ انہوں نے کہا پھر بولے اس کے جلاؤ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو۔ اب یہ چچے معبود ہیں، مدد کرنے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے ان کو۔ قالوا فَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور پھر اللہ نے کہا آگ کو کلنا یا نار کونی برتن وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، تو اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دی۔ اور اس آگ کا معجزہ دیکھنے کے بعد صرف حضرت لوط ان پر عمل لائے۔ یہ سورہ العنکبوت 29 نمبر، اس کی آیت ہے 26 نمبر، کہ فَآمَنَ لَهُ لوط، سوائے لوط کے کوئی اور ایمان نہ لایا ہو، پر ان کے ساتھ ہی حضرت لوط نے پھر عراق سے ہجرت کی مصر اور پھر فلسطین کی طرف۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق بے آب ہو گیا میدان میں، جہاں کھانے کا کوئی بندوبست نہ تھا، نہ پینے کا کچھ تھا، اور کوئی آبادی کے ساتھ نہ تھے،
बूढ़ी उम्र में मिले हुए बच्चे इस पे छोड़ा इस जगह पे। तो ये वाकया 37 और फिर जब वो बच्चा जो बड़ा हुआ तो अल्लाह ने उनको कुर्बान करने का हुक्म दिया। पहले तो छोड़ के आना इससे बहुत बड़ा काम था, और फिर जब बड़ा हुआ तो ये सफ़ात है 37 नंबर, उसके आयात 102 से लेकर 109 देखिएगा। फिर जब दोनों ने हुक्म माना और फिर उसको गिरा दिया माथे के बल, तो फिर कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली उनकी। इस तरह अल्लाह ने जिन आज़माइशों में आपको आज़माया, तो जब पूरी होगी और फिर पुल को पूरा उतरे और कोई उसमें किसी किस्म की कमी नहीं रही, कोई कोताही नहीं रही, तो फिर अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने लगा, जाइलुल नास इमाम। फिर जब तो अल्लाह ने तब पेशवा बनाया। तो ऐसे नहीं इमामतें मिल जाती, कौमों को भी इमामतें ऐसे बन, ये कुर्बानियाँ देने के बाद आज़माइशों में पूरा उतरने के बाद है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।